اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق ربنا الذی اعطى كل شیء خلق ثم ہدا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ظاہراً اذان 7:25 پہ ہوتی ہے اور ابھی 50 ہو چکے ہیں، تو عملی طور پہ میرے پاس 30 سے 35 منٹ ہے. وہ خراب ہے گھڑی، میں اس کو دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں نے موبائل برابر میں رکھ لیا، کہیں 25 منٹ پہ ختم کرنی ہے. آج جتنے میں آپ بولیں گے میں ختم کر دوں، اس سے پہلے ختم ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد آل. جس آیت مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت. یہ آیت مفسرین کہتے ہیں، البتہ اہل معرفت، غرر آیات میں سے ہے اور پورے نظام کو اپنے اندر لیے ہوئے. آغاز ربوبیت سے ہے، انجام ہدایت کے لازمہ آخرت پہ، پورا لیے ہوئے اپنے. اور ٹھیک ہے، میں نے عنوان قرار دیا فقط ایک پل بناتے ہوئے اس آیت کو، وَإِلَّا اس آیت کے جو ارکان ہیں اگر صحیح بیان کیے جائیں، جو خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بہت ہی حسین آیت ہے. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، ہر شے کو اس نے خلقت بخشی ہے. ثم ہدا، اور پھر تکامل تک پہنچنے کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت تھی سب عطا کیے ہیں خداوند تعالی. تخلیق طبیعت سے لے کر نظام انسانی اور ملکی تک سب کو اللہ نے جس چیز کی ضرورت تھی سب کو عطا کیا ہے. جتنے تقاضے طبیعت میں، عالم طبیعت میں پائے جاتے ہیں وہ بھی عطا کیے ہیں. موجودات جس کے اندر غریزہ پایا جاتا ہے، غریزے کے طور پہ اس کو عطا کیا ہے، اور انسان کو فطرت کے طور پہ عطا کیا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال نے جذب ہونے والی صلاحیت کو نہیں رکھا ہو. اور ظاہر سی بات ہے، جب خلقت کو اس طریقے سے ہدف، دیکھیے کوئی بھی مختصر عقل رکھنے والا انسان، چھوٹی سی عقل رکھنے والا کسی چیز کو بیہودہ خلق نہیں کرتا. اور خدا عاقل نہیں ہے، خالق عقل ہے، وہ بغیر مقصد کے خلق نہیں کرتا. تو اس کا مطلب مقصد ہے، جب مقصد ہے تو اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اور اگر اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے تو ہادیین کا سلسلہ رکھا ہے. اور اس اللہ نے، دیکھیے جو وجود راکد ہوتے ہیں، ٹھہراؤ جس میں پایا جاتا ہے، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو وجود تحرک میں ہوتے ہیں وہ جہدار ہوتے ہیں،
اس کے لیے کھادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر متحرک کے لیے غایت کا ہونا ضروری ہے، جس کو لقاء الہی کہتے ہیں۔ یہ جتنی میں چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سب سر فصلیں ہیں اس آیت کے ذیل میں۔ ہم چونکہ یہاں پہ حوزے میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور ایک ذمہ داری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس آیے مبارکہ کو ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت پیغام رکھتی ہے۔ اللہ نے جلدی جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں، خداوند متعال ابھی آغاز نہیں ہوا، سمیٹنا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم ربوبیت رکھتے ہیں، کسی اور کو حق نہیں ربوبیت رکھنے کا۔ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، ہر شے کی تخلیق اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، سب کا رب وہ ہے۔ ربوبیت کی باغ ڈور، چاہے ربوبیت تکوینی ہو یا تشریعی ہو، سب خداوند متعال کی، اس لیے کہ وہ خالق مطلق ہیں اور خالق مالک ہوا کرتا ہے۔ ربوبیت فقط مالک سے اچھی لگتی ہے۔ یہ بھی اسی کے ذیل میں آتی ہیں آیات میں، لیکن میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آغاز خلقت میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، انجام میں بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں قوس کا آپس میں ہم خوانی اور مشابہت رکھنا ضروری ہے۔ اگر مبدأ آغاز خلقت وہ ہے تو انجام بھی وہی ہے۔ تخلیق کے قوس نزول کی آغاز اس کی ذات سے ہوتی ہے، انجام بھی الی ربک المنتہا، انتہا بھی تیرے رب کی طرف ہے۔ توجہ چاہوں گا ذرا، کیا خوبصورت ہے قرآن کی نزاکت، کیا ہے؟ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کی ہے، لیکن منتہا الہ میں کیا فرمایا؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَا، میرے حبیب سب کی بازگشت تیرے رب کی طرف ہے۔ کیا لطیف ہے، حسن ہے، خوبصورت ہے، تیرے رب کی طرف ہے، اس لیے کہ کسی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ رب مطلق سے جا ملے، فقط جتنا حضور دکھا دیں اس تک پہنچ سکتے ہو۔ کسی میں اگر کسی میں صلاحیت پائی جاتی ہے ربوبیت مطلق تک پہنچنے کے لیے، اسی میں صلاحیت پائی جاتی ہے جو کہتا ہوا نظر آئے من رانی فقط را الحق، اسی میں صلاحیت، ورنہ کسی میں۔ یہ بھی میں سرفصل طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آیت بہت خوبصورت ہے، آپ تفسیر میں مراجعہ کریں گے، لیکن کسی بھی شے کو بغیر ہدف کے خلق نہیں کیا، اور اپنی ذات سے محبت رکھتا تھا اس لیے خلق کیا۔ ایک بحث ہے حوزے میں جو معرکۃ الآراء ہے، معمولاً ہم لوگ یہ تو جاتے ہی نہیں، مشکل میں پڑے ہی نہیں تو جھنجھٹ کی ضرورت نہیں، نہ زحمت کی ضرورت ہے، لیکن ایک بہت ہی عجیب بحث ہے حوزے میں جو ہمیشہ قرنوں سے چلی آ رہی ہے کہ خدا نے مخلوق کو خلق کیوں کیا ہے۔ متکلم کچھ اور کہتا ہے، مفسر کچھ اور کہتا ہے، فیلسوف کچھ اور کہتا ہے، عارف کچھ اور کہتا ہے، کہیں پہ جا کے رک نہیں رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، چونکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے جو غنی بالذات ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر خلق کیوں کر رہا ہے وہ؟ اب ہر انسان اپنے زاویے سے جواب دے رہا ہے، کلام کی بحثیں دم توڑ دیتی ہیں، نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ فلسوف بھی ایک حد تک آگے چلتا ہے لیکن وہ بھی جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اگر کوئی اس وادی میں گفتگو کر سکتا ہے، یا وہ عارف گفتگو کر سکتا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جو وحی لے کر آیا ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ لہٰذا اہل معرفت عرفا نے اور عرفان میں خوبصورت بحث یہاں سے کی ہے کہ خداوند متعال نے خلق کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ غنی مطلق ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیوں خلق کرے گا؟ دیکھیے، میں فقط مثالوں سے بات کو تھوڑا سا پہنچا سکتا ہوں، چونکہ نہ وقت ہے نہ دامن وقت میں گنجائش ہے، اور شمو صاحب نے دونوں طرف سے ایسا جکڑا ہوا ہے، نہ ادھر نکل سکتے نہ ادھر نکل سکتے، اور کہتے ہیں اذان ہو جائے تو خاموش ہو جائیے گا۔ اذان اعلان فتح ہے، جب اعلان فتح ہو جائے تو بیان ختم ہو جانا چاہیے، کیا ضرورت ہے اس کے بعد بیان ہو؟ لہٰذا دیکھیے، میری بات سنیے، خداوند متعال نے میری طرف، جعفری صاحب سن رہے ہیں، ایک صلوات بھیجا محمد آل محمد پہ۔ خداوند متعال نے اس نظام کو خلق کیا، بس اشاروں سے عرض کر رہا ہوں۔ کسی کے پاس تھوڑا بھی کمال ہوتا ہے، چھوٹا سا کمال، اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے کو دکھاؤں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فطرت کا تقاضا ہے۔
ہر انسان خوبصورت شاعری جانتا ہے تو ہے، سنائے جا رہا ہے، خطابت اچھی کر رہا ہے، دعائیں کرتا ہے، مصلی میں کوئی مجلس پڑھنے کو مل جائے، سفارش لگاتے ہیں، یہ قم میں بھی شروع ہو گیا، کوئی خطاطی جانتا ہے تو بہترین، کوئی عکاسی جانتا ہے تو خوبصورت، ہر انسان اپنے کمال اثری کو دکھانا چاہتا ہے، اور جب کمال وجود میں آ جائے تو اتنا سرور اس کو آتا ہے۔ آپ مصور کو دیکھا آپ نے؟ مصور جو تصویریں بناتے ہیں، فرض کریں خوبصورت تصویر اس نے بنائی ہے، اب وہ تصویر کو دیکھ رہا میں ہو جا رہا ہے، اسی میں فانی ہو جا رہا ہے، غرق ہو جا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ہواؤں پہ پرواز کر رہا، میں اس سے بولوں گا کیوں اتنے خوش ہو؟ یہ تصویر جو تم نے ہی بنائی ہے یہ باہر ہے، ایسی تمہارے وجود کے اندر ہے، کہا نہیں، کمال کو وجود میں لا کے دیکھنے کا سرور ہی الگ ہے۔ بات سمجھ میں بھائیو، کمال اس کے اندر تھا، اس کا کمال اس کے اندر تھا پہلے مرتبے میں، اتفاقاً بنحو اتم و اکمل و اشد اس کے وجود میں پایا جاتا ہے، یہ مرتبہ نازلہ ہے، لیکن کمال محرز و ظاہر کو دیکھ کے کتنا مبتہج ہوتا ہے۔ تو پوری مخلوقات جس کے پاس طبی فطرت ہے، فلاح ہے، سب اس کا اقتضا رکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کمال جس کے پاس پائے جاتے ہیں وہ دکھانا چاہتا ہے، جس کے پاس کمال مطلق پایا جائے، جس کے پاس علم مطلق ہو، جمال مطلق ہو، کمال مطلق ہو، وہ کیوں نہ چاہے گا اپنا کمال دکھانا؟ کیوں نہیں دکھائے اپنے کمال کو؟ دیکھیے میں ایک مثال دے دوں، مثال یہ ہے کہ گلاس ہے، گلاس، تشبیہ میں مناقشہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو راز ہے اس کو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب یہ گلاس بھر جائے، لبریز ہو جائے، لبریز، تو لبریز کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے انشعاب پائے، چھلکے، اس جواد مطلق کا وجود اس طریقے سے ہے کہ اس کا جود دوسروں تک پہنچے، اقتضاء وجودی، اس کو کہتے ہیں اقتضاء ذاتی، یہ ہے اس کے وجود کی، ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی تقاضا رکھتا ہو وہ نہ دے۔ توجہ چاہوں گا اذان محترم، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں بھی بھرا پڑا ہے، روایات میں بھی ہے، اور اہل معرفت بھی بیان کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا مقتضی ہو مانگنے والا اور وہ نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور نہ صرف وہ ہیں جو اس کے کامل آئینے ہیں، ان کی ذوات میں بھی یہی پایا جاتا ہے۔ آپ مناقب کی کتابیں پڑھی ہیں، جنگ ہو رہی ہے گھمسان کی، ساحل نے آنے کے بعد حضرت سے تلوار مانگی، فوراً پکڑا دی حضرت نے، کہا جنگ ہے، کہا ہم نہیں چاہتے ہمارے یہاں سے گدا خالی ہاتھ واپس جائے۔ اور ہدایت کے مسئلے بھی ایسے ہی ہیں، ظاہری تخت خلافت چھینی، عجیب طریقے کے ظلم کیا، لیکن جب بھی اس کو ضرورت پڑی اور اس نے گدائی کی، حضرت نے ہدایت کی ہے۔ ہدایت کے تقاضے یہی ہیں، ہدایت کے تقاضے یہی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اپنے کمالات کو منظر عام پر لائے۔ ایک میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اس کے 2 مرتبہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت، ہمیشہ دل کرتا ہے میرا اس واقعے کو پڑھنے کو، اور اس کو علماء نے، اساتید نے، سبھی نے بیان کیا ہے، اور حضرت ملا صدرہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گلی سے گزر رہا تھا میں، تو وہاں 2 جوان کھڑے ہوئے تھے کچھ فاصلے سے، تو جب وہاں سے گزرا تو کوئی خاتون دروازے پر آئی، اللہ میری تعبیر خاتون ہے، کوئی لڑکی آئی اور وہ جو کوڑا کرکٹ گھر میں رہتا ہے وہ رکھنے کے لیے دروازے پر، دروازہ کھلا رکھا، اندر چلی گئی۔ دونوں دوست گفتگو کرنے لگے، ایک دوست نے کہا کہ یہ کوڑا لے کر آئے، کہا نہیں، کوڑا رکھنا تو اس کا بہانہ تھا، وہ خود کو دکھانے کے لیے آئی ہے۔ ملا صدرہ نے یہ جملہ سنا، فوراً سر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ توجہ چاہوں گا جانو، اب ملا صدرہ کہتے ہیں کہ خلقت کو خلق کرنا یہ بہانہ تھا، اپنے جمال کو دکھانا چاہتا تھا، اور واقعاً یہی ہے، آیات میں بھی ہے، آیات دیکھیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا، قرار یہ کہ اتنے وقت میں نہ آیت پڑھی جائے نہ روایت پڑھی جائے، فقط سرعت سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں، چونکہ میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور عنوان بھی ربوبیت الہی سے اس لیے شروع کیا اور غایت کو اس لیے بیان کیا تاکہ یہ سمجھیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے، طالب علم کے ارادے کیا ہونے چاہیے،
زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ یا سوتے رہیں کھاتے رہیں ایسے ہی؟ یا کوئی ذمہ؟ ہمارے ارادے پختے کیوں نہیں ہوتے؟ اور اختیارات جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ حسین کیوں نہیں ہوتا؟ اختیار کا معنی کیا ہے؟ اخذ الخیر. ہم اپنے فیصلوں میں خیر کو انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ صلاحیت نہیں ہو پاتی کہ ہم تمام امور میں جو خیر ہے اس کو انتخاب کریں. کیوں؟ آئیڈیالوجی میں ضعیف ہیں، در حالی کہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ آج بھی مالک اشتر ہیں، پہلے بھی رہے ہیں. لیکن ہم کیوں کمزور ہیں؟ بعض لوگ دین کو ایسے کیچی کر کے پیش کرتے ہیں اور ایسا راکد دین پیش کرتے ہیں. میری بات کو سنیے کہ جہاں پہ واقعا انسان کا دل دکھتا ہے. کہا نہیں، مالک اشتر علی کے زمانے میں تھے، دوسرا نہیں ہو سکتا. عمار بس تھے، دوسرا نہیں ہو سکتا. میثم فقط تھے، دوسرا نہیں ہو سکتا. عجیب بات ہے، غیر عاقلانہ. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ضلالت کے راہ میں دوسرے یزید اور معاویہ ہو سکتے ہیں. توجہ چاہوں گا ذہن محترم، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو کہنا چھوڑ دیے کہ ٹرامپ آج کا معاویہ نہیں ہے، آج کا یزید نہیں ہے. جب اس راہ میں ایسے ہو سکتے ہیں جو دین متکامل ہے، وہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ بس یہ سمجھیے کہ آنکھوں کے بصیرت نہیں ہے، سمجھ سکے کون مالک اشتر ہے، کون میثم ہے. نہیں ہے، اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں. غفلتوں میں رہتے ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. پوری زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے. جب وہ عارضہ آتا ہے تب سمجھتے ہیں ہو کہاں کھڑے تھے پوری زندگی. لیکن اس کے بعد تو حسرت ہے. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ پھر گھڑی دیکھتا ہوں. صلوات بھیجے محمد آل. ایک اور صلوات بھیجے محمد آل محمد. کیا آئیڈیالوجی؟ شیعہ کس کو کہتے ہیں ہم؟ ہر انسان لغت سے تعریف اٹھا کے لا رہا ہے. اس کو شیعہ کہتے ہیں، اس کو محب کہتے ہیں. اس کو کیوں؟ تعلیمات اہل بیت ختم ہو گئی جو لغت میں جا کے ٹھہر جائیں. میری بات سنیں، یہ دل میں درد دل بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ نے، میں بالکل بھی تخلیق کی نوعیت کو پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان من شیء الا عندنا خزائن وما ننزل الا بقدر معلوم. ہر شے ہمارے پاس تھی، نازل کی ہے، لیکن پھینکی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا ذہن محترم. اور کوئی شے یہ مت سوچے کہ ہم پہلے اوپر تھے اب نیچے نہیں ہیں. ہم پہلے بھی اوپر تھے اب بھی اوپر ہیں. توجہ چاہوں گا ذہن محترم. وَإِلَّا یہ ماننا پڑے گا کہ جب ہم تھے تو اللہ کے خزانے میں تھے، اب خزانہ خالی ہو گیا. کسی میں جرأت ہے یہ کہہ دے اللہ کا خزانہ خالی ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتے. شمع محمد صاحب کی اس والے روم میں یا اس میں کتابیں بھری پڑی ہیں، ذخیرہ. جتنی جلد نکلتی چلی جائیں گی کمی آتی چلی جائے گی. ہے نا؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں. بادل کتنے ہی اپنے اندر پانی رکھتے ہو، ایک قطرہ گرا کم ہو گیا. نزول کا مطلب یہ، چھت پہ کوئی کھڑا ہے اوپر سے نیچے آ گیا، چھت خالی ہو گئی. جب تک اوپر تھا نیچے نہیں تھا. لیکن یہ وہ نزول تجافی ہے، مادی. یہ نزول خدا کے یہاں نہیں ہے. توجہ چاہوں گا ذہن. وہ کون سا نزول ہے کہ ان من شیء الا عندنا خزائن وما ننزل الا بقدر معلوم. اندازے سے لکھا. ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، جتنا تقاضا تھا اتنا دیا ہے. توجہ چاہوں گا ذہن محترم. ہم نے ظرفیتوں کو پھاڑا نہیں ہے، جتنا تقاضا تھا اتنا دیا. جبرائیل کا تقاضا فقط قاب قوسین تک تھا، اتنا ہی دیا ہے. محمد مصطفیٰ کا تقاضا اور ادنا سے آگے تھا، اس کو اتنا دیا ہے. اتنا کسی کا، جتنا جس کا تقاضا تھا ہم نے اتنا نازل کیا. لیکن نازل کیا ہے، پھینکا نہیں ہے. بہت ہی توحیدی تو ایک میں بتاؤں، آئیڈیالوجی جب تک توحید اچھی نہ ہو اچھی نہیں بن سکتی. اور ہمیشہ انسان سردرگم، گمراہ، پریشان، مضطرب، اطمینان نہیں آ سکتا، طمانینہ نہیں آ سکتا. طمانینہ کب آئے گا انسان؟ جب توحید قوی ہو جائے. اب جب پارس سے پلان چلے، ڈاکٹر بھی چیک کر رہا ہے، نبضوں کو چیک کر رہا ہے، دھڑکنوں کو چیک کر رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. جس کے وجود میں توحید ہو وہ ڈرتا کب ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی. عرض کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو پیش کروں. اللہ نے نازل کیا ہر شے کو، خدا نے متعال نے. لیکن یہ کیسا نزول ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو. جب میں ممبر پہ آیا اور ابھی تک جو میں نے 10-12 منٹ باتیں کی ہیں، ہزاروں الفاظ میرے منہ سے نکلے. صحیح ہے یا نہیں؟ تقریر شروع ہونے سے پہلے سب یہاں پہ محفوظ تھے یا نہیں؟ اور میں ابھی تک تقریر کر رہا ہوں، ہزاروں باہر نکل گئے کہ یہاں پہ کچھ کمی آ گئی. توجہ چاہوں گا ذہن محترم.
پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، تقریر سے پہلے سب یہاں تھا، تقریر کرنا شروع کی، ہزاروں لاکھوں الفاظ باہر نکل، کیا یہاں پہ کبھی آئی؟ کہ نہیں، وہی حقیقت اپنی جگہ محفوظ ہے، باہر جلوہ گر ہوئی ہے. توجہ چاہوں گا ذہن میں، تمام حقائق اللہ کے یہاں محفوظ ہیں، نیچے جلوہ گر ہوئے ہیں. اور یہ لازمہ فی السبب قرآن کا نہیں ہے، ہر شے کا ذخیرہ خزینہ وہاں پر ہے. یہاں پہ آئے ہیں ضرور، خزینہ خالی نہیں ہوئے. موفق انسان وہ ہے جو جا کے اپنی حقیقت سے جا ملے. توجہ چاہوں گا ذہن میں، دیکھیں قوس نزول سے آئے ہیں، جہاں سے آئے اگر وہاں پہنچ گئے تو کامیاب ہے. اور اگر مسیر سے ہٹ گیا تو دیکھیں بات سنیے میری بات، پھر میں ایک اور بات، گھڑی دیکھتا ہوں تو ختم ہو. میں ڈر رہا ہوں اگر کسی بحث کو شروع کروں، کہیں لیکن شروع کروں گا میں ضرور، چونکہ مجھے ایک میسج دینا آپ کو. وہ یہ ہے، ایک بحث ہے، خداوند متعال نے جب خلق کیا اپنے جمال کو، ہر شے ہو نہیں سکتا، صرف فہرست عرض کر رہا ہوں، ہو نہیں سکتا خالق جمال ہو مخلوق جمال نہ ہو. سنخیت کی ضرورت ہے. توجہ چاہوں گا ذن، ہو نہیں سکتا مبدا اور علت جمال مطلق ہو مخلوق جمال نہ ہو. توجہ چاہوں گا، کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ جمال میں شیطان بھی ہے، فلا بھی ہے، فرعون بھی ہے. فرعون اس اعتبار سے کہ اللہ کی مخلوق ہے، خوبصورت ہے، اپنے ارادے سے پس بن جائے وہ اس کی مرضی ہے. توجہ چاہوں گا ذن، بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ بھی فہرست وار عرض کر رہا ہوں. لیکن اسماء الہی ہیں، یہ اسماء الہی جلوہ گر ہوئے عرش الہی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. بات سنیں، تھوڑی سی معرفت کی باتیں بھی سنیں. اور یہ بحث اتنی شیرین ہے جس کو کوئی حد نہیں. یہاں پہ میں فہرست وار عرض کر رہا ہوں جعفری صاحب. تکیہ کیے ہوئے ہیں اسماء الہی عرش معلی پر، اور عرش معلی جب جلوہ گر ہوتا ہے تو بیت المعمور بنتا ہے. اور بیت المعمور اس بیت کو کہتے ہیں جو آباد ہے. توجہ چاہوں گا ذہن محترم، وہ وجود مثالی ہے جو آباد ہے، اس کو آباد ملائکہ نے کیا ہوا ہے. کیسے کیا ہوا ہے اس کو بیت المعمور کو آباد؟ بیت المعمور کو آباد کیا ہے؟ تسبیحات کے ذریعے سے، تحلیلات کے ذریعے سے، تکبیرات. آباد بیت، وہ بیت جو معمور ہے، وہاں نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ فلا ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فراڈ ہے. بات سنیں میری، اس بیت کو کہتے ہیں کیا؟ بیت معمور. اور یہ بیت معمور جب زمین پر جلوہ گر ہوتا ہے تو خانہ کعبہ بنتا ہے. اب حدیث کو میں ایسے پیش کروں، کسی نے آگے امام صادق حصول کافی میں بھی یہ روایت تمام متون دینی میں ہے، امام سے پوچھا کہ خانہ کعبہ 4 گوشہ کیوں ہے؟ اس کا انجینئر بشر نہیں ہے. توجہ چاہوں گا ذہن محترم، اس کا انجینئر وہ ہے. کہا کہ یہ خانہ کعبہ جو عالم طبیعت میں ہے 4 گوشہ ہے. یہ 4 گوشہ جلوہ تجلی ہے اور محاذی ہے، روبرو ہے اس بیت المعمور کی. توجہ چاہوں گا ذہن میں، یعنی اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں تو یہ کہوں کہ اس خانہ کعبہ کو اگر اٹھا کے اوپر لے لیا جائے تو بیت المعمور بنتا ہے. تو معصوم سے پوچھا گیا امام صادق سے، پھر بیت المعمور 4 گوشہ کیوں ہے؟ کہا وہ جلوہ ہے تجلی عرش معلی کا. تو عرش معلی پہ 4 کیا کا؟ تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. توجہ چاہوں، یہ 4 مرتبے ہیں، 4 مرتبے ہیں. عرش اسماء و صفات الہی، عرش معلی، بیت المعمور، خانہ کعبہ. توجہ چاہوں گا، بس خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش معلی، اسماء و صفات ایک حقیقت ہے، موتن کے حتاب سے بدلتے رہتے ہیں. توجہ چاہوں گا ذہن، بات یہاں تک حل ہو گئی. بات میں نے عرض کیا کہ اگر خانہ کعبہ کو اٹھا کے لے جائے تو بیت المعمور بنتا ہے، اس کو اٹھا دیں تو عرش معلی، اس کو اٹھائیں تو اسماء الہی بنتے. صحیح ہے نہیں؟ تو تسبیحات 4 جب عالم طبیعت میں جلوہ گر ہوتی ہے تو خانہ کعبہ بنتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ تسبیحات 4 میں بالکل نہیں اس کی نہ اسرار کو بیان کرنا چاہتا ہوں نہ اس کے اسماء کے معنی کو، بس اتنا بتا دوں کہ اس عالم طبیعت میں اگر تسبیحات 4 متجلی اور متجسم ہونا چاہتی ہے تو خانہ کعبہ بنتا ہے. توجہ چاہوں گا، اب سمجھ میں آیا امیر کائنات کو خانہ کعبہ میں پیدا کیوں کیا. توجہ چاہوں گا ذہن محترم، ذات ایسی ہے کہ اگر حصار تسبیحات 4 میں خلق نہ کیا تو بشر بھٹک جائے گا. توجہ، ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات.
بات سمجھ میں آئی؟ میری بات سنیے، یہ 4 مرحلے ہیں وجود کے، انسان کامل کے بھی 4 مرحلے ہیں محاذی. توجہ چاہوں گا اذان محترم، اگر آپ میری ساتھ رہیں گے بات کو یہیں پہ ختم کر دوں گا، لیکن بات کو سنیے. وجود انسان کامل وہ خلافت کبریٰ، وہ بھی 4 مرحلے رکھتی ہے. عالم طبیعت میں جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مثل الایمان امام مثل الکعبہ. توجہ چاہوں گا اذان، ہماری مثل اس عالم میں کعبے کی مثل ہے. توتا لا ولا یاتاتی، اس کے پاس آیا جاتا ہے، اس کو بلایا نہیں جاتا. توجہ چاہوں گا اذان، جیسے خانہ کعبہ کو. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہی انسان کامل عالم مثال میں محاذی ہے بیت المعمور کا. توجہ چاہوں گا ظالم محترم، اور اس کو اوپر لے جائیے، یہی محاذی ہے عرش معلیٰ کا. لہذا معصومین کی روایات میں بھرا پڑا ہے ہم حقیقت عرش معلیٰ ہیں. نہیں، لیکن ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، ادھر کہنا چاہتا ہوں جب یہ انسان کامل بیت المعمور پہ متجلی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی امام متجلی ہوتے ہیں. توجہ چاہوں گا، لہذا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ، قدسنا فقدست الملائکہ، کبرنا فکبرت الملائکہ، سجدنا فسجدت الملائکہ. یعنی بیت المعمور بھی اگر آباد ہے ہماری امامت کے ذریعے سے. کیا کہہ رہا ہوں اذان محترم؟ بات یہاں تک جلدی عرض کر رہا ہوں، گلا بھی میرا دکھنے لگا ہے چونکہ چارہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے اور یہ ظلم ہے بہرحال. لیکن چونکہ علماء افاضلہ سامنے تشریف فرما اساتذہ مشکل نہیں ہے یہاں پہ، تو وہ بیت المعمور کیوں آباد ہے؟ ان کی امامت کی وجہ سے. یہ تو سمجھ میں آ گیا. اب جس طریقے سے اس عالم میں کہتے ہیں کبرنا فکبرت الملائکہ، قدسنا جب عالم طبیعت میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے نظر، یعنی وہاں پہ کیا کہا؟ پہلے ہم نے سجدہ کیا، پھر ملائکہ نے سجدہ کیا. ملائکہ کو تسبیح ہم نے سکھایا، سجدہ ہم نے سکھایا، تکبیر ہم نے سکھایا. اس عالم میں جب اس عالم میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے ہم پڑھتے ہیں. خذوا عنی مناسککم. توجہ چاہوں گا، بیت المعمور کیوں آباد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تقدیس کو لیا، تکبیر کو لیا، سجدے کو لیا، خیانت نہیں کی، گناہ نہیں کیا، تجاوز نہیں کیا، تقدس نہیں کیا. اگر عالم طبیعت میں چاہتے ہیں آباد ہونا، ان کی تعلیمات کو ایسے ہی لینا پڑے گا جیسے انہوں نے لیا ہے. اور بات سنیے، پوری تعلیمات قرآن کو پڑھیے اور روایات کو مطالعہ کیجیے، حتماً مطالعہ کیجیے، لیکن اہل معرفت کی کتابیں دیکھیے. بات سنیے، تمام توحید و جنود توحید و خلافت کبریٰ توحید کا سارا ہم و غم اور ساری اہتمام یہ ہے کہ اس زمین کو بیت المعمور بنا دیا جائے. یہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے اصل مباحث شروع ہوتے ہیں جو قیامت کے مباحث ہیں. سب چاہتے ہیں کیا بنے؟ یہ بیت المعمور. میں نے کیا کہا؟ عالم طبیعت میں، عالم مادہ میں، عالم دنیا میں بیت المعمور کون ہے؟ بیت المعمور کون ہے؟ خانہ کعبہ. مرتے ہیں تب قبلہ رو، دفن ہوتے ہیں تب قبلہ رو، نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کو بیت المعمور بنانا چاہتے ہیں. توجہ چاہوں گا، پوری دنیا اولیاء الہی، انبیاء الہی آئے اس لیے تاکہ اس دنیا کو مسجد بنا دیا جائے. توجہ چاہوں گا، مسجد وہ دیواری باؤنڈری نہیں ہے جس میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے. پوری مخلوق، پورے زمین کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیت المعمور بنا دیا جائے. اور مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ مومنوں سے. توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین مومنوں سے آباد ہوگی. لیکن کب؟ جب بصیرت بھی ہوگی، وقت کے نمائندے الہی کا ساتھ بھی دیں گے. یہ سب بحث ہیں، ان کو حل کرنا پڑے گا. جب تک حل نہیں ہوں گے یہ مت، ہم کیسے میسج دیں گے لوگوں کو؟ کس طریقے سے دین کی طرف اس کی جہان بینی کو مضبوط کیا جائے تاکہ آئیڈیالوجی قیامت کی بن سکے؟ کیسے بنیں گے؟ کیسے ہوں گے؟ تو اصل چاہتے ہیں، توجہ چاہوں گا ذہن محترم، چاہتے ہیں کہ اس زمین کو بیت المعمور بنا دیا جائے. یہ مکان مسجد نہیں، وہ مکان مسجد نہیں، زمین کا ہر ٹکڑا مسجد. توجہ چاہوں گا، ہر ٹکڑے کو مسجد بنانا چاہتے ہیں. یہی مقصد انبیاء ہے، یہی نزول کتب کا مقصد ہے، یہی ائمہ کا مقصد ہے کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا جائے. ٹھیک ہے؟ نہیں اب بشریت ساتھ نہ دے، اپنے ساتھ نہ دیں تو کیا ہوگا؟ توجہ چاہوں گا جانے میں، اپنا ساتھ نہ کہیں گے مولانا یہ کیا بھائی تو آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں، ہونے والا نہیں. اب روایتیں پڑھیں، وقت نہیں ہے میں روایتیں پڑھوں. ہے کوئی ٹکڑا جو بیت المعمور
المعمور ہو کہاں ہے؟ وہ کربلا کی سرزمین ہے جو بیت المعمور ہے، ملائکہ کے ذریعے سے آباد ہے، ظاہروں کی خدمت بھی کرتے ہیں، تسبیح الہی بھی کرتے ہیں۔ کس نے کہا نہیں ہے؟ کس نے کہا نہیں بیت المعمور نہیں ہے؟ لیکن وہی ٹکڑا کیوں بیت المعمور بنا؟ چونکہ ساتھی اسی ٹکڑے کے لیے بنا تھا بشر۔ توجہ چاہوں گا، اگر ہر جگہ بن جاتا تو پوری زمین سے بیت المعمور بن جاتی، آبادی کے لیے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ اللہ نے تمہیں برباد ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، زمین کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آباد جب یہ ہو جائے گی تو پوری زمین مسجد بن جائے گی، سب بیت المعمور۔ لیکن یہ ایسے نہیں، معجزوں سے نہیں ہوتا ہے، معجزوں سے نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کچھ مومن، اب میں نے چونکہ پہلے کہا تھا شیعہ کس کو کہتے ہیں، اس کو چھوڑتا ہوں بالکل، اور اصل بحث یہاں پہ شیعہ کس کو کہتے ہیں اس کو چھوڑتا ہوں۔ لیکن انبیاء آئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، خلفاء آئے ہیں، اولیاء الہی آئے ہیں تاکہ زمین کو بیت المعمور کیا جائے، ہے نا؟ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ انبیاء آئے ہیں کس لیے؟ تعلیم دینے کے لیے، حکمت کی تعلیم اور حکمت اور تزکیہ نفس۔ اور علماء جو ہیں، جو میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں 2-4 منٹ، علماء ورثۃ انبیاء ہیں، ورثہ انبیاء ہیں، تو علماء کو وہی کام کرنا ہے جو انبیاء نے کیا ہے۔ قرآن میں یہ تو 4-5 آیتیں جو ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یا یزکیہ، یہ ساتھ میں 1-2 جگہ وہ مقدم ہوا تزکیہ، 1-2 جگہ وہ مؤخر ہوا ہے، ایک جگہ وہ مقدم ہے۔ ظاہراً جو علماء نے تفسیر میں بیان کیا وہ کیا ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے تزکیہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کہیں قرآن میں تزکیہ کو مقدم کیا گیا ہے، وہاں تزکیہ سے مراد ابتدائی تزکیہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب سنیں تزکیہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ حضرت علامہ طباطبائی نے تفسیر میں لکھا ہے تزکیہ یعنی زکوٰۃ سے بنا ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں النمو الصالح، وہ خوبصورت نمو و رشد، اچھا صالح رشد، کہ الذی یلازم البرکۃ، جو برکت کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بنا ہے، تزکیہ بنا ہے زکوٰۃ سے۔ تو اولیاء انبیاء جتنے بھی اللہ کے نمائندے آئے ہیں، معاشرہ بنی آدم کو رشد دینے کے لیے آئے ہیں۔ رشد، میں بس ساری باتیں میں لا کے، اور رشد یعنی آبادی، رشد یعنی بیت المعمور، یعنی مسجد، پوری زمین مسجد بنے گی۔ ہے کب؟ جب رشد ہو جائے۔ اب رشد کیسے ہوگا؟ کسی بھی پودے کو کسان جب رشد دینا چاہتا ہے تو 2 کام کرتا ہے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، 2 کام کرتا ہے۔ ایک تو اس کے رشد میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ فراہم کرتا ہے، پانی چاہیے، کھاد چاہیے، فلاں چاہیے، سب چیزیں فراہم کرتا ہے۔ دوسری چیز، وہ جو آفات ہیں ان کو ہٹاتا ہے، جو موانع ہیں۔ یہ 2 کام کرتا ہے رشد کے لیے۔ اگر ہم ورثہ انبیاء ہیں تو ہمیں اسی معاشرے میں رہ کے معاشرے کو رشد بھی دینا ہے، موانع کو ہٹانا بھی ہے، بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اب بات سنیے، اگر موانع ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ موانع آج جو پوری دنیا چاروں طرف سے ہجوم کر رہی ہے اسلام پر، ہدایات کے راستوں پر، ٹھیک ہے نہیں؟ کرنا کیا ہے؟ 2 راستے جو قرآن نے پیش کیے ہیں۔ کیا فرمایا حضرت موسیٰ سے؟ کیا فرمایا؟ فسرے بے عبادی لیلن، موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ میری بات سنیں، جب موانع ایجاد ہو جائے معاشرے میں رشد کے لیے تو 2 کام میں سے ایک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سوچیں، دین کو پڑھیں، دین کی اصل وہ دین شناسی کو کامل کریں تو 2 چیزیں ملیں گی، یا تو لے کے نکل جائیے اپنے بندوں کو، یا ظالم کو معاشرے سے نکال دیجئے۔ توجہ چاہوں گا اذان محترم، دونوں مثالیں اسلام میں ملتی ہیں۔ آج موسیٰ سے کہا کہ میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ۔ کوئی تاریخ میں ایسا بھی ملا جس نے ظالم کو نکالا ہو؟ زیادہ دور نہیں لے جا رہا ہوں، 40 سال پہلے ہی لے جا رہا ہوں، خمینی نے اسی زمین سے ظالم کو نکالا ہے۔ اور جب ظالم کو نکال دیں تو ظلم اپنی جگہ بیٹھتا نہیں ہے، پیچھا کرتا ہے، تعقیب کرتا ہے، چاروں طرف سے گھیرنا چاہتا ہے۔ انکم لمدرکون، موسیٰ کہیں بھی چلے جاؤ گا پیچھا ہوگا، چاروں طرف سے یلغار ہوگی، اقتصاد کی، فلاح کی، اس کی، فوج کی، خوف، تجارت کی، بزنس کی، چاروں طرف سے یلغار ہوگی۔ انکم لمدرکون، ہے نا؟ پیچھا ہوگا، پیچھا وہ دریا کے پاس پہنچ گئے،
پہنچ گئے, سامنے دریا ہے جناب موسیٰ کے, پیچھے کیا ہے, لشکر ہے. تو کسی ایک نے کیا کہا, موسیٰ پھنسوا دیا. انا مدرک آیت ہے نا, انکم متبعون. جو انسان ظالم کو دھکیلتا ہے تو اس کا پیچھا کیا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے. جب دریا کے کنارے پہنچ گئے تو کیا کہا, انا لمدرکون, ہم تو پھنس گئے. موسیٰ پھنسوا دیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ چھوٹے سے حادثے میں گھبرا جاتا ہے اگر بصیرت نہ ہو. توجہ چاہوں گا. اب کیا ہوگا, اب اقتصاد کا کیا ہوگا؟ چاروں طرف اسرائیل ادھر سے, خلیج ادھر سے, امریکہ ادھر سے, یورپ ادھر سے. کیوں بھائی چھوٹی سی بات پہ گھبرا کیوں گئے ہو؟ موسیٰ نے کہا کلا, گھبراؤ نہیں. توجہ چاہوں گا, ایسا کچھ نہیں. انا معی ربی سیہدین. توجہ چاہوں گا اذان محترم, بابا تھوڑا صبر کیجئے, وہ ہے ہماری ساتھ, وہ ہماری ساتھ ہے. نکل جاؤ موسیٰ. خوش کر دیا دریا, پہنچ گئے. اب پلٹ کے موسیٰ نے دیکھا, کیا خدا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ وہ بھی تو آ رہے ہیں. توجہ چاہوں گا, بالکل وقت نہیں ہے, اذان ہو رہی ہے, ورنہ میں اس آیت کی تطبیق کو آج کے معاشرے میں بیان کرتا. کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا تو سب کچھ دے رہا ہے, ایٹمی بم بھی دے رہا ہے, فلاں بھی دے رہا ہے, خلیج کی گائے بھی آ رہی ہے, پیسہ بھی پھینک رہے ہیں, فلاں. یہ کیا کر رہا ہے خدا تو؟ توجہ چاہوں گا اذان. بات سمجھ رہے نہیں؟ کہا موسیٰ تیرا آخری نکل جائے, اس کا آخری اندر آ جائے, سب کو غرق کر دوں گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی اور بھی ہے جو ٹرمپ جیسا پیدا ہونا چاہیے وہ بھی پیدا ہو جائے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ورنہ اس کو تو جب چاہے ختم کر دے. حق نہیں ہے کہ مطلب کو یہاں ختم کر دوں, چونکہ اللہ اکبر ہونے والی ہے, قیامت ہے. یا دین کی تعلیمات ہماری بھری پڑی ہے. عجیب ہے, کیوں گھبرا رہے ہو؟ نکال دینا ہے, یہ نہیں, یہ دین کہتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں, تیسری چیز نہیں ہے. تیسری چیز خیانت ہے, جو خیانت پوری تاریخ میں ہوئی ہے, اور اس خیانت کی وجہ سے آج تک یہ فرش عزا بچھ رہا ہے. نہ وہ خیانت ہوتی, نہ وہ عدم بصیرت ہوتی, نہ وہ ساتھ چھوڑنا ہوتا, نہ ولی خدا کو اکیلا چھوڑنا ہوتا, نہ سفیر حسینی کو تنہا چھوڑنا ہوتا, نہ یہ منظر آتا. یہ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, صحیح عرض کر رہا ہوں. زبان کو میری سی رکھا ہے, بول نہیں سکتا میں. عجیب ہے, ایسوں نے ساتھ نہیں دیا جناب مسلم کا جو کربلا میں بھی آ گئے تھے, اور اس کو رہبر معظم انقلاب. خدا کیا بصیرت دی اس شخص کو اللہ نے, بخدا آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے. رہبر کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آ گئے تھے کربلا میں اس لیے ہماری زبان بند ہے, ورنہ وہ کربلا میں تھے اور مسلم اکیلے کھڑے تھے. کون سی بے بصیرتی تھی اپنوں کی. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, آج بھی کہیں نہ کہیں اس کو مان رہے ہیں, اس کو مان رہے ہیں, اس کی توجیہ کر رہے ہیں, اس سلطان کی, اس رئیس جمہور کی, اس فلاں کی. لیکن وہ عادل و عالم و حلال زادہ ایک ہے. کیا غضب آ گیا, کیوں اکیلا چھوڑے ہیں؟ نہ گفتگو سے حمایت ہے, نہ عمل سے حمایت ہے, نہ فلاں سے. وقت کے مسلم کو اکیلا چھوڑیں گے تو یہی ہوگا. صحیح عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. کربلا عجیب ہے, اپنوں کی بے بصیری. ورنہ ایک ہی دن میں توابین پہ مارے گئے, شہید ہوئے ہیں ایک ہی دن میں کربلا والے. لیکن جو درجہ ان کا نہیں ہے, جو اپنے وظائف پہ عمل نہ کرے وہ درجے سے ساقط ہو جاتا ہے. کربلا میں امت نے عجیب ظلم کیا ہے. جب آخری وقت امام حسین آئے رخصت کرنے کے لیے تو 4 سالہ بچی آگے بڑھی. کہا بابا استسلمت للموت, کیا آپ بھی تسلیم ہو گئے؟ میرے غریب امام کا عجیب جملہ ہے, کاز سکینہ جس کا کوئی حمایت کرنے والا. میں نے مرحوم اپنے استاد سے سنا, مرحوم ہو گئے, ان کا جملہ تھا, ان کا جملہ میں نے کہیں پڑھ نہیں پایا, ملا نہیں, یعنی میں نے تلاش بھی نہ اتنی. انہوں نے فرمایا جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا شام پہنچا, کچھ کمانڈرز تھے, تو یزید نے کمانڈر سے پوچھا کہ کربلا میں کہیں تم کو ترس آیا, کوئی ایک منظر کہیں پہ ترس آیا ہو, کہیں پہ ترس آیا؟ تو ایک کمانڈر نے کہا ایک جگہ پہ ترس آیا. کہا کب؟ جب آخری وقت حسین خیمے سے نکل رہے تھے تو دوڑ کر 4 سالہ بچی نے دامن تھام لیا. کہا بابا جا ہی رہے ہیں؟ کہاں بیٹا جا رہا ہوں. کہا ایک کام کر دیجئے. کیا بیٹا؟
کہا نردنا الی مدینۃ جدنا. امام حسین نے فرمایا بیٹا آپ تو خدا حافظ کر چکی تھی. کہاں؟ یتیموں کے سامنے کیا تھا بابا. اب کوئی یتیم نہیں دیکھ رہا, مجھے سینے پہ سلا لو. کیسی گزر رہی تھی سکینہ پر مجھے نہیں معلوم. مختلف واقعات جو ملتے ہیں مقاتل کی کتاب میں, کوفے میں دیکھیں بار بار سانسیں رک رہی ہیں سکینہ کی, بار بار. زینب نے کئی مرتبہ دیکھا سکینہ پرواز کرنا چاہتی ہے, جیسی بھیا کا سرا, بھیا تھوڑا فاطمہ سے باتیں تو کرو, یہ تمہاری سکینہ دنیا سے چلے جانا چاہتی ہے. عزیزو کس طریقے کی مصیبتیں جھیلی ہیں اس کاروان نے. قید خانے شام پہنچے جہاں چھت نہیں ہے, تپش سورج کی ہے. جب پرندوں کو اڑتے ہوئے جاتے ہوئے شام کو دیکھتی تھی سکینہ, پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹے یہ اپنے آشیانوں میں جا رہے. پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں میں کب واپس جائیں گے؟ وہ وقت آ گیا. سکینہ سو رہی ہے, سوتی ہوئی بلبلاتی ہوئی اٹھی, روتی اٹھی. ابھی میرے بابا یہیں پہ تھے, ابھی میرے بابا یہیں تو تھے, کہاں چلے گئے میرے بابا؟ اتنی روئی. دربار یزید میں آواز پہنچی, یزید نے حکم دیا حسین کے سر کو لے جاؤ. تشت میں سر ہے, سر پوش رکھا ہوا ہے, لے کے آیا گیا, سکینہ کے سامنے رکھ دیا گیا. اب جو سکینہ کے سامنے سر پوش ہٹایا, ارے بیٹی کو کیا علم ہوا ہوگا؟ بابا کے چہرے پہ رخسار رکھ دیا, بیان کرنے شروع. بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کس نے کر دیا؟ اے بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹ دی؟ بابا اے بابا ہمیں کس طریقے سے اسیر بنایا گیا؟ بین کرتی چلی گئی, روتی چلی گئی سکینہ. ایک دم سے آواز خاموش ہو گئی. کسی نے سوچا سو گئی, لیکن ہاں سکینہ سو ضرور گئی, ہمیشہ کے لیے سو گئی. سکینہ سوئی, غسالہ کو بلایا, غسل دینا شروع کیا. غسل دینے کے بعد غسالہ باہر نکلی. یہ بتاؤ اس بچی کی ماں کون ہے؟ کہا زینب نے. کہا ہوا کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ اس کو بیماری کیا تھی, پورے بدن پہ نشان کیسے؟ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا ارے تازیانوں کے نشان, تماچوں کے نشان, رباب نے سنا ہوگا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.